الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم مصلیان مسجد، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی بڑائیاں، حمد و ثنا، بزرگی تنہا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ان تمام چیزوں کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق ہے، جس نے تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب عربی سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرا اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا: واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ملک عزیز ہندوستان، ہمارا ملک جس میں ہم رہتے بستے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جو ہماری پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے، یہ ملک عزیز ہندوستان کو اگر ہم ایک تجزیاتی نظر سے دیکھیں، اس ملک عزیز میں دو جماعتیں، دو گروہ، دو ٹائپ کے لوگ ہمیں نظر آئیں گے۔ ہماری نظریے سے اگر ہم دیکھیں، ایک ہے مسلمانوں کی جماعت، دوسری ہے غیر مسلم، اس میں سب آ جائیں گے۔ ایک ہم ہیں مسلمان، اور دوسرے ہم سے ہٹ کر جو بھی ہیں غیر مسلم، کسی بھی مذہب، مسلک، گروہ، جماعت کے ماننے والے، یہ سب آ جائیں گے۔ ان دو جماعتوں میں اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم غیر مسلموں کے متعلق جان لیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے متعلق آج کے جو حالات ہیں ہندوستان میں، ہم پے در پہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں میں جو دعوتی کام کرنا تھا، جو اصلاحی کام کرنا تھا، نہ کرنے کے سبب کبھی دن کسی مسلمان کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، کبھی کسی کے
گھر پر بلا جاتی ہے، کسی کی بیٹی پر، کسی کے بھائی پر، کسی کے باپ پر بلا جاتی ہے، یا کبھی ان کے مسلمانوں کے مساجد پر غصہ نکالا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں ہم بابری مسجد کی قدیم بات کرنے کے بجائے ماضی قریب میں جو ہے جشن وغیرہ نکلا، کرناٹک کی مسجد کے سامنے بے تحاشا تماشے کیے گئے۔ کبھی کبھار ان کے لباس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں برقع نہیں پہنا جائے گا، یہ نہیں پہنا جائے گا۔ کبھی کبھار ان کے کھانے پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں پہنیں گے۔ کبھی کبھار ان کی تعلیم کو، ان کے ایجوکیشن کو بدل دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات ایویڈنس کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ کرناٹک میں جو تعلیمی شعبہ ہے اس میں اتنی ساری تبدیلیاں ڈالی گئی ہیں کہ غیر مسلموں کے مذہب کی کئی ساری باتیں جو ہے نا داخل نصاب ہے کہ بچہ جب 10th پڑھ کر نکلے گا اتنے تعلق سے اتنے لوگوں کے بارے میں جان لے گا، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے تعلق سے جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ سوال ہوگا، جواب لکھے گا تو اس کو نمبر ملیں گے۔ ایک غیر مسلم طبقہ ہے جو مسلم طبقے سے ہر اعتبار سے دشمنی یا جو بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک مسلمانوں کے متعلق ان کا یہ ایک رویہ بنتا جا رہا ہے۔ ان کا خود کا رویہ خود کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خود بھی بہت پریشان ہے۔ ان کے جو عبادت کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ان کی سن نہیں سک رہے، وہ خود ان کو بنا کر رکھ رہے ہیں، پھر ان کو لے جا کر پھینک رہے ہیں۔ وہ خود پریشان ہیں اس سلسلے میں، کسی کو پھینک رہے ہیں۔ ہم بصد احترام یہ بات بتا رہے ہیں کہ کسی کو پھینک رہے ہیں، کچھ چپل مار کر پھینک رہے ہیں، پھینکتے پھینکتے وہ خود ٹوٹ کر گر جا رہے ہیں، یا کچھ اور ہو رہا ہے کچھ اور۔ وہ خود بھی پریشان ہے کہ وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر معلوم نہیں ہو رہا کہ کس کی عبادت کریں۔ پریشان ہو کر کبھی اپنے آپ پر پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ایسے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے تئیں ایک ذمہ داری دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود اس ذمہ داریوں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بتایا۔ اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العالمین دار السلام کی طرف، جنت کی طرف بلانے والا ہے، دین کی طرف، دین اسلام کی طرف بلانے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلا داعی اگر کوئی ہے اسلام کا، اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس دعوت دین کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج دعوت کا کام بہت حد تک کم ہونے کے باوجود بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان کے دلوں میں بات کو ڈالتا جا رہا ہے۔ اب اللہ اصل اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ نے نائب کس کو بنایا ہے؟ اپنے انبیاء کو بنایا۔ ہر دور میں جو نیک لوگ، شریف لوگ، بہترین لوگ جو اللہ رب العالمین جن کو بہترین جانتا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو کہا نوح تم ہمارے رسول ہو جاؤ، لوگوں میں کام کرو۔ مار کھائے، رسوا ہوئے، بدنام ہوئے، بہت کچھ ہوئے، لوگوں میں دین کی دعوت دیتے رہے، 1000 سال گزر گئے۔ پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر اسحاق، یسع، ذوالکفل، تمام کو اللہ منتخب کرتا گیا، بھیجتا گیا۔ یہ سب اللہ کے نائبین، دعوت کا کام کرنے والے لوگ رہے، انبیاء۔ پھر ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی سب سے بہترین شخصیت، دنیا کی سب سے معتبر شخصیت، دنیا کی سب سے شریف شخصیت، جو صرف ہم نہیں دنیا کا ہر آدمی مانتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ دنیا کی سب سے A1 شخصیت اگر کوئی ہے اللہ کے نبی کی ذات مبارک۔ 40 سال گزر گئے، اگر کسی کی زبان سے آپ کا نام نکلتا تھا صادق، امین، سچے، امانت دار، دیانت دار، پاک باز، بہترین آدمی، کوئی ہے بہترین آدمی مکہ میں؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 40 سال کے بعد نبوت ملی، 3 سال تک خاموشی سے دعوت کا کام کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد جب لوگوں کو جمع کر کر اعلان کیا کہ لوگوں آؤ اللہ کے دین کی طرف، اسی دعوت کی وجہ سے سب سے پہلے آپ پر نام لگایا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو جو ہے ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، ہر طرح کی ملامتیں کی گئیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اگر صرف اکیلے اللہ کے رسول کرتے تو بھی واللہ عالم یہ کام ہو جاتا، مگر اللہ نے ہر زمانے کے بہترین لوگوں کو چن کر آپ کے زمانے میں کر دیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، یہ تمام لوگ مل کر دین کا کام کرنے لگے،
10 سال کے اندر دین مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گیا. 13 سال میں اللہ کے رسول مدینہ آ گئے، ایک امپائر کھڑا ہو گیا، ایک حکومت قائم ہو گئی. 23 سال کے اندر دنیا کے اکثر علاقوں میں دین پہنچ گیا اس دعوت دین کے ذریعے سے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا. ابو بکر آئے. 2.5 سال تک آپ نے ہماتن کوشش کی دین کے کام کو روکنے کے بجائے جتنا ہو سکے دین کے کام کو، دین کی تبلیغ کو لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کی. پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے، حتیٰ کہ 100 سال کے اندر ملک عزیز ہندوستان تک اسلام پہنچ گیا. اور اتنی تیزی سے اسلام پھیلا کہ جنگل کی آگ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی تیزی سے اسلام ہندوستان میں پھیلا. دیکھتے دیکھتے لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جانے لگا. پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے اس کام کو کرنا چھوڑ دیا. آج کی اگر میں صورتحال دکھاؤں، ہم میں 99% لوگ ایسے ہیں صبح اٹھتے ہیں، میرا کام، میری روزی، میری روٹی، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، بس. اسلام کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، مسجد کیا ہے، غیر مسلم کون ہے، وہ میرا بھائی ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم کی طرف بھاگتے جا رہے ہو، میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر کھینچتا جا رہا ہوں. ہم یہ نبی کے امتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے غیر اللہ کی عبادت لبے سڑک کر رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں. ہم اپنی جگہ، میرا بزنس خراب نہ ہو، میرا کاروبار خراب نہ ہو، میرے تعلقات خراب نہ ہو، میرے معاملات خراب نہ ہو، میری زندگی خلاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تڑپ سے اس دعوت کے کام کو انجام دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اتنی تڑپ اللہ کے رسول کی، مار کھائے، دندان مبارک شہید ہو گئے، دعوت کا کام نہیں چھوڑا. سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر گئے. طائف میں لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ کے سر سے خون نکل کر آپ کی جوتیوں میں آ گیا. مگر آپ عذاب دینے کے لیے فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا، کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ حکم کیجئے، طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر رکھ دیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ماضی قریب میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی غیر مسلم بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہہ دیا. میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. جواب میں ہم نے کیا کیا، سر تن سے جدا، دھڑ تن سے جدا، فلاں 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 اتنے نعرے ہم لگائے ہیں. سڑکوں پر صبح سے نکلے ہیں، شام ہوتے ہوتے جیل میں آنکھ کھلی. کسی کا پیر ٹوٹ گیا، پولیس والوں نے اتنی بری مارے ماری، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھ نکل گئی. کوئی اب تک بھی کچھ لوگ ہیں جو بھی جیلوں میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مارا گیا تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ سر تن سے جدا نہیں. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ فرشتے سے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. یہ بھی ہمارے اللہ کے نبی کی قوم ہے. نبی کے آنے کے بعد مسلم غیر مسلم ہر کوئی کس کی قوم ہے؟ اللہ کے نبی کی قوم ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کہہ رہا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ سر تن سے جدا، یا یہ کہیں گے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے کیونکہ نہیں جانتا؟ سنت آپ کو کیا بتاتی؟ آپ ایک نبی کے ماننے والے متبع سنت ہے، سنت آپ کو کیا بتاتی ہے کہ نہیں اس کو دین کی دعوت دینی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. وہ نہیں مانا، دوسرے لوگ تو مانیں گے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. کیا ہوا؟ سر فہرست لگ کر گھروں سے اٹھا لیا گیا، بچوں کو گھروں سے اٹھا کر بری طرح سے مارا گیا. تو یہ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کا کام کیا گیا. اللہ کے رسول پہلے داعی ہیں، ہماری نظر میں کامیاب داعی ہیں. مار کھائے، آواز لگتی رہی، آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دی گئی، آپ نے آواز لگاتے رہے. آپ کو گھر چھوڑنا پڑا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اپنے دوست احباب چھوڑنے پڑے، ہر چیز آپ نے چھوڑ دی. مکہ سے نکل کر جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تنہا اکیلے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ساتھ میں ابو
بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پلٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے کعبۃ اللہ، اے مکہ، اے سرزمین مکہ، روئے زمین پر تجھ سے زیادہ عزیز شہر میرے لیے کوئی دوسرا نہیں، تجھ سے زیادہ عظمت والا شہر اور تجھ سے زیادہ عظمت والا گھر میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر میرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ اس ملک کو آپ نے، اس شہر کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ آپ اس شہر میں آنے والے ہیں، وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں آنے والے ہیں، والد وما ولد، والد کی قسم ہے اور جو وہ کچھ پیدا کرتا ہے یعنی اس کے بیٹے کی قسم ہے، آپ اس شہر میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کو محبت تھی ہوگی؟ ہر محبوب چیز کو آپ نے چھوڑ دیا ایک دعوت اللہ کی خاطر۔ اب بتائیے ہم نے کتنی چیزوں کو ہمارے چھوڑا ہے، ہم نے کتنا وقت ہمارا لگایا ہے، ہماری باتیں، ہمارے مجلسیں، ہماری محفلیں، اگر ہم اپنے مسلمانوں کا جائزہ لیں تو اس میں بھی کم سے کم 2 ٹیمیں ہماری بنتی ہیں، 2 ٹیمیں بنتی ہیں ہماری۔ ایک وہ ٹیم ہے جس کو دنیا میں کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو نماز، روزہ، صدقہ، بس وہ نام کا مسلمان۔ اب جو دوسری ٹیم ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو احساس ہے کہ بھئی دین کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اب یہ احساس رکھنے والوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک کرنے کا طریقہ جاننے والے، دوسرا نہ جاننے والے۔ بڑی تعداد اس میں ایسی ہے جو دین کا کام کرنا چاہتی ہے مگر طریقہ نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ کبھی مدرسے کو جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا، کبھی مجلسوں میں بیٹھ کر طریقہ کر معلوم نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی تھی، کیسے آپ نے جو ہے دعوت کا کام کیا، سڑکوں پر نکل کر جو ہے علماء کی جو ہے سرپرستی میں یہ کام کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ پھر کیا کر رہے ہیں؟ ان 4 لوگوں میں جس کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اٹھ کر وہ بات بول دیتا ہے، سب لوگ اس کی بات کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بہترین کتاب لکھی ہے صحیح البخاری، ہر مسلمان ایمان لاتا ہے کہ کتاب صحیح کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا باب باندھا؟ العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، کے عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے ہم کیا عمل کر رہے ہیں، عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، علم نہیں ہے۔ ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایون اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم کو اچھی طرح سے نماز کا طریقہ نہیں معلوم، پڑھتے جا رہے ہیں، پہلے علم حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اترے، سب سے پہلی جو وحی اللہ رب العالمین نے نازل کی، کیا کہا؟ اقرا، تم پڑھو، تم نالج حاصل کرو، تم جانو، علم حاصل کرو۔ نماز کا حکم دیا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، شراب سے روکا، جوے سے روکا، اس سے سب سے روکا، یا کسی اور چیز کا حکم دیا؟ نہیں، پہلے کہا تم علم حاصل کرو۔ آج ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ دین میں اتنے خرافات، اتنے بدعات، اتنی ساری چیزیں کیسے لا رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے دین، کچھ دکھا اس کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ذلو ازلو، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر۔ مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے ہم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ساتھی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم ایک مسجد میں جو ہے وضو بنا رہے ہیں ہم لوگ، اور ایک بزرگ آدمی ہے، اقامت ہو رہی تھی تو تکبیر تحریمہ کے چھوٹ جانے کے ڈر سے وہ پانی پر سے بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ پانی ہوتے ہیں نا، سم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وضو بنانے کے لیے، تو وضو کے سم کو اس طرح سے کراس کرنے کے جانے کے بجائے سیدھے سم کے اوپر سے چلے گئے اور پانی میں ڈوبے بھی نہیں۔ کیا کرامت ہے، دیکھو یہ کیسی بات ہے، یہ کیا دین کا حصہ ہے؟ آپ دین کس کو سکھا رہے ہیں؟ کیا آپ اسی چیزوں سے ہمارے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ یہ چیز شیئر کرو، 100 لوگوں کو شیئر کرو، جنت پکی ہو جائے گی۔ یہ دین ہے ہمارا۔ ہم پہلی بات یہ ہے ہم کو دین معلوم نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے دین سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک دین اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، آج اتنے موقع اس کے پاس ہیں دین سیکھنے کے لیے، پہلے زمانے میں نہیں تھے۔ ایک صحابی کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے فلاں آدمی کے پاس مصر میں ہے، وہ آدمی لوگوں کو حدیث بیان کر رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں جا کر خود اس آدمی سے حدیث سنوں۔
ایک گھوڑا خریدتے ہیں، مہینے بھر کا راستہ تھا، سفر کے لیے سامان خرید لیتے ہیں، توشہ خرید لیتے ہیں، مہینہ بھر جا کر جو ہے مصر کو پہنچتے ہیں۔ حالانکہ مصر ایجپٹ جو ہے بہت دیکھنے والی چیز ہے، اس میں کئی سارے پیرامڈس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت کچھ ہے، وہاں پر تاریخی شہر ہے مصر دیکھنے کے تعلق سے، مگر گئے کس لیے؟ ایک حدیث ہے وہاں پر سننے کے لیے، 1 مہینہ سفر کر کر گئے تو معلوم ہوا دروازہ بند ہے، آرام کر رہے ہیں اندر، وہیں پر جھاڑ کے نیچے آرام کر لیا۔ پھر دروازہ کھلا نماز کے وقت میں، تو کہا کہ میں نے سنا کہ آپ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، میں مدینہ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھے وہ حدیث بیان کر دیجئے۔ اس آدمی نے کہا آپ تو نبی کے دوست ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کہتے تو میں مدینہ آ جاتا۔ نہیں، آپ استاذ ہیں، میں آپ سے حدیث سیکھ رہا ہوں، آپ میرے استاذ ہیں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، آپ وہ حدیث بیان کر دیجئے۔ وہ حدیث بیان کی گئی، واپس گھوڑا پلٹا ہے، سیدھے مدینہ آ گئے، پھر 1 مہینے کا سفر طے کر۔ آج ہمارے پاس اپلیکیشن سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کئی علماء کے دروس سن سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں، یا کسی بھی مسجد میں ہم چلے جائیں ہمیں کم سے کم قرآن پڑھانے والے ترجمے کے ساتھ علماء مل سکتے ہیں، مگر ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر کسی مسجد میں کسی بھی طالب علم کے لیے، کسی بچے کے لیے، یا کسی بھی پڑھنے والے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہاں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا عقیدہ ہے قرآن کے متعلق؟ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، مانتے ہیں آپ؟ ہاں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مانتے ہیں آپ؟ ہاں۔ سیکھنا بھی چاہتے ہیں؟ ہاں سیکھنا چاہتا ہوں۔ 500 روپے فیس ہے اس کی مہینے بھر کی، دے سکتے ہیں؟ ارے صاحب اتنا زیادہ۔ چپل کتنے کی پہن رہے ہیں آپ؟ 1000 روپے کی پہن رہا ہوں۔ کپڑے کتنے کے آپ کے؟ 1000-2000 کے ہیں میرے۔ چشمہ کتنے کا ہے؟ انہیں کا 500 روپے۔ ارے صاحب بہت زیادہ ہو گئے۔ نہیں، قرآن پڑھنے کی اہمیت ہے؟ ہاں ہے۔ پیسے دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم پڑھنے آ رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر، آپ پڑھا کر پیسے لے رہے ہیں، مول صاحب کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ کیا کر رہے ہیں مول صاحب؟ ہماری اہمیت ہے یہ آج۔ ایک بچہ اگر، ویسے تو کیا ہے واللہ عالم کتنی فیس یہاں پر ہوتی ہے، کیا ہوتی، اگر ایک 500 روپے اگر ایک قرآن پڑھنے والے بچے کی فیس ہو جائے، کیا ضرورت ہے 500 روپے؟ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں 1800 2000 روپے 3000 روپے جھک کر جا کر پڑھاتے ہیں، دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بچے کو گاندھی جی کے بارے میں پڑھاؤ۔ اللہ جنت میں پوچھے گا ان کے متعلق آپ سے، لو ہمارے بچے کو سبھاش چندر بوس کے بارے میں پڑھاؤ، لو ہمارے بچے کو جو ہے سوشلائزم پڑھاؤ، سائنٹسٹ بناؤ، وہ کرو یہ کرو۔ اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا؟ نہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے؟ نہیں۔ یہ آپ کی زندگی سدھار سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں؟ نہیں۔ پھر پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں دینا پڑتا ہے، وہ ضروری ہے، اس سے دنیا بنتی ہے، اس سے دین بنتا ہے، اس سے آخرت بنتی ہے۔ ضرورت ہم اپنے آپ میں جائزہ لیں، بہت تقریریں سن لیں گے، بہت کچھ سوچ لیں گے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں کیا پریکٹیکل لائف میں؟ نہیں ہوتا ایسا۔ کیوں؟ ہم کو خود کو ضرورت نہیں ہے دین سیکھنے کی، ہم سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیا؟ آج اگر ہم یہ بات کریں کہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام، ہم یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں لوگ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعوت اللہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کیا کیا آج تک اللہ کے دین کے لیے؟ کوئی ایک آدمی اگر ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کرے، ہمارے لیے بڑی حد تک یہ جنت کی بشارت ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دی؟ نہیں۔ ہم اپنے سلسلے میں پریشان ہیں، فلاں بھائی ایسا ہے، فلاں وہ ہے، فلاں یہ فلاں یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر میری معلوم ہے تو بتاؤ۔ اس میں 2 باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ایک آیت کے بارے میں بھی علم ہے تو۔ دوسری بات، پہلے علم سیکھنا ضروری ہے، ایسے نہیں ہے جاؤ جو دل میں آ رہا بولو، فلاں کارنامہ فلاں عجوبہ فلاں وغیرہ، نہیں۔ علم سیکھو، جتنا معلوم ہے اتنا لوگوں کو بتاؤ۔ آپ پورا دین نہیں جانتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی جو ہے ان کے پاس سفر کر کر آتا ہے، 40 سوال لے کر آتا ہے، پوری قوم سفر کر کر نہیں آ سکتی، وہ کہتا ہے میں امام مالک کے پاس جا رہا ہوں، کسی کو کچھ سوال ہے تو دے دو۔ 40 سوالات جمع ہوتے ہیں، آدمی بڑی دور دراز سے سفر کر کر آتا ہے مکہ کو،
آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کے 40 سوال آپ کے پاس لائے، ان کے جواب چاہیے۔ پہلا جواب معلوم نہیں معلوم، دوسرا معلوم نہیں معلوم، تیسرا معلوم نہیں معلوم، 40 سوالات میں سے صرف 4 جوابات دیتے ہیں۔ بولتے میں اتنی دور سے آیا ہوں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اگر میں لوگوں کو جا کر کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، میں کیسے جواب دوں گا؟ بتاؤ کہ امام مالک کو یہ 36 جواب نہیں معلوم ہے، یہ 4 معلوم ہے جس کے بارے میں اس نے جواب دیا۔ آج ہم اپنی بات کریں کہ ابھی پوچھ لو آپ، معلوم ہے ہمارے کو، ہم اتنے فاسٹ ہیں ماشاءاللہ سے، کوئی بھی سوال کا جواب سب معلوم ہے ہمارے کو۔ کبھی کبھار تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی ان پہ ڈائریکٹ نازل ہو رہی، سوال پوچھتے جاؤ جواب دیتے جاتے، سوال پوچھتے جاؤ، معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم۔ اللہ کی شریعت میں آپ زبان درازی کر رہے ہیں، کیا سزا ہوگی اس کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو چھپاتے ہیں اور کچھ ٹکڑوں میں اس کو بیچ دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، اس لیے لوگ بھی ہم پر جو ہے ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے دعوت کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنا، ہر آدمی نکل جائے اور دعوت کا کام کرے جانتے ہوئے، علم سیکھتے ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے فوراً اپنی گردن کو جھکانا چاہیے۔ آج اتنے فرقے بنتے جا رہے ہیں، ہم اتنے بٹتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا ہم فلاں مسلک کے ساتھ اٹھائے جانے والے ہیں، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں یا کسی اور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ مثال کسی شخص یا کسی کی ذات کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، ایک مثال ہے، آپ سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لیس بینہ و بینہ الا الجنہ، لیس بینہ و بین الموت الا الجنہ، جو کوئی بھی آدمی، صحیح حدیث ہے، یہ بات اللہ کے رسول کی ہے، جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ماننے والا ہی مسلمان ہے۔ غور سے سننے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی آدمی ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور اس جنت کے درمیان میں صرف اس کی موت ہے، یہاں مرا وہاں جنت میں داخل ہوگا، اس کے اور اس کے جنت کے درمیان میں صرف اس کی موت ہے، یہاں مرا وہاں پر جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح حدیث ہے، کسی بھی عالم سے کسی بھی مسلک سے پوچھیے آپ۔ پھر ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، سیم ٹائم الحمدللہ، سیم ٹائم اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ جو آدمی کہے گا ہر فرض نماز کے بعد میں، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، ولو کان مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو۔ کس کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم انکار کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کے بعد یہ تعلیم دی ہے، ہم نماز کے بعد ہم دعا کرتے بیٹھتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ کے بندوں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم مانگے، ہمیں کیا چاہیے ہم مانگے اللہ سے۔ یہاں پر آ جاتی ہے بات کہ میں مسلکی ہوں یا میں نبوی ہوں، میں نبی کی بات کو مانتا ہوں یا میں فالوئنگ اپنے باپ دادا کے سلسلے کو کرتا آ رہا ہوں۔ یہاں پر آ کر بات چپ جاتی ہے، پھر وہیں پر آ جاتے ہیں نہیں یہ ان کے مول صاحب ہے، وہ ان کے مول صاحب ہے، یہ ان کا دین ہے، وہ ان کا دین ہے۔ دین اللہ کے نبی کا ہے، اور کسی کا دین ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہے جو نبی کے دین کو مانتا ہے، اور جو نبی کے دین کو مانتا ہے وہ نبی کے طریقے پر چلتا ہے، اور نبی کا طریقہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم فرض نماز کے بعد یہ کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ کیا ہم مانتے ہیں؟ کیا ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔
ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 رکعت اگر تم پڑھو گے، 12 رکعت، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر بعد، اور 2 رکعت مغرب بعد، 2 رکعت عشاء بعد، 12 رکعت۔ اگر کوئی آدمی یہ پڑھے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ہم پڑھتے ہیں کیا؟ ہم سے کوشش ہوتی ہے کیا؟ ہم نبی کے دین کو فالو کرتے ہیں یا ذاتی دین کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نبی کے فالوور ہیں یا اپنے نفس کے فالوور ہیں؟ تو ایک داعی اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی اتباع بھی کریں۔ نبی نے کیسے دین پر عمل کیا ویسے دین پر عمل کریں۔ اور نبی اس وقت تک دعوت کا کام نہیں کیے جب اللہ ان کو نہیں بولا۔ اللہ نے ان کو کہا دیکھو میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں جس نے تم کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ جتنا معلوم ہوتا تھا اللہ کے رسول اللہ کی قسم اتنا ہی دعوت دیتے تھے۔ کیسے بتائیے؟ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کہ مجھے نہیں معلوم، کل آؤ میں کل بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، ہم نبی سے نعوذ باللہ ایک اسٹیپ آگے ہیں۔ ہم فوراً بول دیں گے کہ ہاں بھائی اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ نبی کہتے ہیں سید المرسلین امام الانبیاء، کل آؤ کل بتاؤں گا۔ کل آتے ہیں، کل بھی نہیں بتاتے، وہی نازل نہیں ہے، چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین وحی نازل کرتے ہیں، 15ویں پارے کی آیت ہے، نوٹ کر لیجیے، جا کر دیکھیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آتے کہتے ہیں انی فاعل ذالک غدا، میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، ساتھ میں کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ یہ تعلیم دی گئی نبی کو۔ اس کے بعد اللہ نے مسئلہ سمجھایا، نبی نے بلایا اور مسئلہ لوگوں کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا طریقہ ہے درود پڑھنے کا؟ کیا طریقہ ہے درود پڑھنے کا؟ فوراً اللہ کے رسول نے جواب دیا نہیں، انتظار کیوں؟ نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، فوراً اللہ نے بتلایا کہ درود کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ نے کہا تم نے سوال کیا، جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتلایا۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ نبی کو نہیں معلوم تھا، ہم کو بات چبھے گی کہ پھر بولتا دیکھو کیسا اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جاہل کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے سوال کیا تھا، جبریل آئے انہوں نے مجھے بتلایا اور میں تم کو بتلا رہا ہوں کہ درود اس طرح سے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ پھر وہ بھی اللہ کے رسول سکھاتے ہیں۔ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم نبی کے متبع ہیں، ہم درود ویسے پڑھتے ہیں جیسا نبی نے پڑھا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی تو بہت بڑی شخصیت ہے، تو آپ کے ساتھ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہم صلی علی محمد نہیں، نبی بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول بڑی شخصیت ہے؟ یہی ایک علم ہے۔ دیکھیے بھائیوں، کیا ہم جہالت میں رہتے ہوئے ہم جو چاہے کر لیں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، آپ 3 رکعت پڑھیں گے تو قبول ہوگی؟ درود بھی نہیں قبول ہوگا۔ کوئی بھی چیز نبی کا اسٹیمپ پڑھنا چاہیے، نہیں تو وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے دین نبی کا ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلک کی تعلیم، کسی بھی مذہب کی تعلیم، یا جو نوجوانوں میں جو گمراہی آ رہی ہے، خصوصی طور پر نوجوانوں میں، میں یہ بات کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بعض نوجوان
ہر نئی تحریک کو اچھا سمجھ رہے ہیں. فلاں لوگ آ گئے یہ دین کو جو ہے اچھے انداز سے بتانے والے، دین کو سمجھانے والے. نوجوان کوئی یہ یوٹیوب سوشل میڈیا پر آ گئے، انہوں یہ بیان دے دیا، انہوں وہ بیان دے دیا. نہیں، اللہ کے بندو، دین کو سیکھنا چاہتے ہو اللہ کے گھر میں آ کر سیکھو. یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر دین کو نہیں سیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا تھا یا نہیں کیا. اللہ یہ پوچھے گا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا تھا، تم نے تلاوت کی کیا؟ حدیث کو میں نے تمہارے درمیان میں محفوظ کیا تھا، تم نے پڑھا کیا؟ ہمارا نوجوانوں کا طبقہ بعض یوٹیوبرز کی فکر میں گمراہ ہو جا رہا ہے. اچھے خاصے لوگ ان یوٹیوبرز کے اس میں گمراہ ہو رہے ہیں. خدا را اللہ سے ڈریے، دین کو علماء سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، مساجد اور مدارس سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. بھائی سے، بردر سے، فلاں سے دین کو حاصل نہ کیجیے. یہ کچھ باتیں تھی دعوت اللہ کے سلسلے میں جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے درمیان میں رکھوں. اللہ سے دعا ہے کہ بھائی اللہ ہم سب کو دین کا صحیح داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، جو دین کے پیاسے ہیں، جو دین کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان تک ہمیں دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا